ناظرین آداب، آپ کی آواز نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ وقف امینڈمنٹ بل کے قانون کو چیلنج کرنے والی عرضی پر آج سپریم کورٹ میں بڑی بحث ہوئی۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے پوچھا کہ کیا مسلمانوں کو ہندو مذہبی ٹرسٹ کا حصہ بننے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا کسی غیر ہندوؤں کو ہندو اوقاف میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ کیا غیر ہندو مذہبی بورڈ کا حصہ ہوں گے؟ وقف معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اس معاملے پر کل بھی سنوائی جاری رہے گی۔ عرضی گزاروں کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل، ابھیشیک منو سنگھوی جیسے بڑے وکیلوں نے عدالت کے سامنے اپنے دلائل رکھے۔ چیف جسٹس نے عرضی گزاروں کے وکیلوں کو سننے کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا نے سنجیو کھنہ نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا، یہ واضح ہونا چاہیے کہ جب ہندو اوقاف کی بات آتی ہے تو یہ عام طور پر ہندوؤں کے اینڈومنٹ ہوتے ہیں۔ سی جے اے نے مہتا سے کہا، وقف بائی یوزر کو صفر یا کالا دم قرار دیا جاتا ہے۔ اگر وقف بائی یوزر پہلے سے ہی قائم ہے تو کیا اسے غیر قانونی قرار دیا جائے گا یا برقرار رہے گا؟ چیف جسٹس کھنہ نے کہا کہ جامع مسجد سمیت تمام قدیم یادگاریں محفوظ رہیں گی۔ چیف جسٹس مہتا نے کہا کہ اگر آپ وقف بائی یوزر جائیدادوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ سی جے اے نے کہا، آپ وقف بائی یوزر کا رجسٹریشن کیسے کریں گے کیونکہ دستاویزات کی کمی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وقف بائی یوزر کو ختم کرنے سے مسائل پیدا ہوں گے اور اس کا کچھ غلط استعمال بھی ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب ہم یہاں فیصلہ لینے بیٹھے ہیں تو ہم اپنے مذہب کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ ہم سیکولر ہیں۔ ہم ایک ایسے بورڈ کی بات کر رہے ہیں جو مذہبی امور کا انتظام کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمانوں کو ہندو مذہبی ٹرسٹ کا حصہ بننے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا کسی غیر ہندوؤں کو ہندو اوقاف میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایک غیر ہندو مذہبی بورڈ کا حصہ ہوں گے؟ سینئر وکیلہ حذیفہ احمدی نے عرضی گزاروں میں سے ایک کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ وقف بائی یوزر اسلام کی ایک مستحکم روایت ہے اور اسے چھینا نہیں جا سکتا۔ سی جے اے نے کہا کہ عدالت کے سامنے کئی آپشن ہیں، آئیے اس چیلنج پر فیصلہ کریں۔ ہم درخواستوں کو مشترک طور پر ہائی کورٹ میں منتقل کریں یا ان درخواستوں پر خود کوئی فیصلہ کریں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی بھی جائیداد کو جیسے صارف یوز یا عدالت نے وقف قرار دیا ہے اسے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جہاں تک بورڈز اور کونسلر کی تشکیل کا تعلق ہے تو سابقہ ممبران کی تقرری کی جا سکتی ہے، مذہب کی پرواہ کیے بغیر ان کی تقرری کی جا سکتی ہے، لیکن باقی ممبران مسلمان ہونے چاہیے۔ سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ نیا قانون سب کو لے کر چلے گا۔ پہلے اس میں صرف شیعہ اور سنی تھے، اب سب کو اس میں جگہ ملے گی۔ قانون میں مسلم کمیونٹی کے تمام فرقوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا اور بینچ نے بورڈ کے ڈھانچے کے بارے میں بحث کی۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ ان درخواست گزاروں کی دلیل کے مطابق آپ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ اس کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہم یہاں کسی مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس مذہبی بورڈ کی بات کر رہے ہیں، مگر ہم سیکولر ہیں۔ اس قانون کے آئینی جز کو چیلنج کرتے ہوئے مختلف فرقوں کی طرف سے کل 72 عرضیاں دائر کی گئی ہیں، جن میں AIMIM لیڈر اسد الدین اویسی، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، دراوڑ منترا کمزم، DMK، کانگریس MP عمران پرتاپ گڑی اور محمد جاوید سمیت دیگر نام شامل ہیں۔ اس سے قبل مرکز نے 8 اپریل کو سپریم کورٹ میں ٹویٹ داخل کیا اور اس معاملے میں کوئی حکم دینے سے پہلے سماعت کی درخواست کی۔ کسی قانونی فریق کی طرف سے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ٹویٹ دائر کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کو یقین بنایا جا سکے کہ کوئی حکم اس کا موقف سنے بغیر نہ دیا جائے۔ وقف معاملے پر 16 اپریل آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اس معاملے پر کل بھی 17 اپریل کو سنوائی جاری رہے گی۔ بیورو رپورٹ، آپ کی آواز نیوز، گلبرگہ۔